بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج 82 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ میری پانی کے بلبلے سے ہی میں نے سلیکٹ کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ہمیں اینڈ میں بہت ساری باتیں کرنا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ناول نہیں ہے، تو میں آپ کو 18 میری ویڈیوز ہیں، کہانیاں ہیں پانی کے بلبلے کی، تو ان کی سب کی آپ کو میں لسٹ بتاؤں گی کون کون سی ویڈیوز ہیں، تاکہ آپ کی لائبریری مینٹین ہو جائے۔ کیونکہ جو اگلا ناول ہے میرا باجی، وہ ناول خاصا طویل ہے، تو وہ ہم اس میں نہیں سنا سکتے، بہت وقت لگ جائے گا، تو میں اس میں آپ کو وہ لسٹ بتا دوں گی۔ اور میں ان تمام ویورز کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں جو میری کہانیاں سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا بیحد شکریہ، میں آپ کی بیحد ممنون ہوں۔ کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ آج کل ماڈرن دور ہے، اور اگر کوئی یہ فکشن اسٹوریز پڑھ رہا ہے تو وہ کمال کر رہا ہے بھائی، تو مجھے اور میری 5 ڈکے کی جو محنت ہے وہ رنگ لا رہی ہے، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ وقت اور زمانہ وہی رہتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ افسانہ ہے چھوٹا سا، تو سناتے ہیں ہم آپ کو۔ خود دل سے دل کی بات کہی، تم ابھی تک جاگ رہی ہو نوفیہ؟ اماں جی نے کہا، اور نوفیہ بولی، بس اماں جی نیند نہیں آ رہی ہے، کتاب پڑھ رہی ہوں، شاید نیند آ جائے۔ 2 بج رہے ہیں بیٹی، اب سو رہو، صبح کالج جانا ہے تمہیں۔ میری ابھی آنکھ کھلی تو تمہارے کمرے کی بتی جلتی دیکھ کر آ گئی۔ اور نوفیہ بولی، اماں جی تم سو جاؤ، میرا کیا ہے، میں یوں ہی روز جاگا کرتی ہوں۔ اور نوفیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، میں تیرا دکھ جانتی ہوں، مگر بیٹی یوں تو کوئی اپنی جان نہیں دے دیتا ہے۔ مگر اماں جی اس جان کا فائدہ بھی کیا ہے؟ وہ بری طرح سے سک رہی تھی، اور پھر نہ جانے کب تک وہ یوں ہی سے سکتے اماں جی کی گود میں سو گئی۔ انہوں نے اسے آرام سے تکیے پر لٹایا اور خود بھی اپنے کمرے میں جا کر سو رہی۔ دوسرے دن وہ سوجی آنکھیں لیے جب کالج پہنچی تو ناجیہ اس کے پاس خوش آ کر بیٹھی اور بولی، ہیلو نوفی۔ اور نوفیہ اداس لہجے میں بولی، ہیلو ناجی۔ ارے کیا بات ہے نوفی، یہ تم چپ کیوں ہو؟ ارے یہ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ بس ناجی یوں ہی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارے تو چھٹی لے لیتی، کیوں آ گئیں؟ آج میرا لیکچر ہے ناجی، مجھے سوچ رہی ہوں کیسے دوں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ چھٹی لے کر گھر آ گئی اور کپڑے بدل کر نڈھال سی مسیری پر لیٹ گئی۔ اماں جی اس کے پاس آئیں اور بولی، بیٹا کھانا کھا لو، پھر آرام کرنا۔ اور نوفیہ بولی، اماں جی ابھی تو صرف 11 بج رہے ہیں، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، ویسے بھی میں دوپہر کو دیر سے کھانا کھاتی ہوں۔ اور اماں جی چلی گئیں۔ نوفیہ پھر لیٹ رہی، وہ بے حد اداس ہو رہی تھی۔ اس نے سامنے میز پر رکھی تصویر اٹھا لی اور بڑی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اس تصویر سے باتیں کرنے لگی۔ آصف، یہ تم نے مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ میرا قصور تو بتایا ہوتا، میری فریاد تو سنی ہوتی، تم نے تو پل بھر میں عمر بھر کے رشتوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ میرے سرتاج، تم نہیں جانتے تمہارے بنا نوفیہ کس طرح اپنی زندگی کاٹ رہی ہے۔ اور وہ سسک پڑی۔ آصف، یہ کیسی دنیا ہے، اور یہ کیسا ظلم ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے نہیں مل سکتی، ایک بیوی اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی۔ اور پھر یہی سب باتیں کرتے کرتے نوفیہ یادوں کے سائے میں ڈوبتی چلی گئی۔ اسے یاد آنے لگا جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس کا اور آصف کا گھر آمنے سامنے تھا۔ آصف کے ابو اور نوفیہ کے ابو اچھے دوست تھے، اور یوں جوان ہونے پر آصف کا رشتہ نوفیہ کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ نوفیہ کے ابو فارن سروس میں تھے۔ آصف نے بھی ایم اے کے بعد CSP کا امتحان پاس کر لیا تھا اور وہ درجہ اول کا آفیسر لگ گیا تھا۔ جب نوفیہ کے ابو کا تبادلہ کسی بیرونی ملک ہو گیا 5 سال کے لیے، تو آصف کے گھر والوں نے زور دے کر اس کی شادی کرنے کے لیے کہا، اور اس طرح نوفیہ، جس کے دل میں بچپن سے آصف کی محبت تھی، اور آصف جو نوفیہ کو اپنے سپنوں کی رانی سمجھتا تھا، ایک دوسرے کے ہو گئے۔ نوفیہ دلہن بن کر آصف کے گھر آ گئی اور اس کے ابو امی اطمینان سے باہر چلے گئے۔ نوفیہ آصف کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ وہ خوب محنت سے اس کا کام کرتی، اس کے کپڑوں پر استری کرتی، اس کے لیے کھانا پکاتی، اور جب آصف کے آنے کا وقت ہوتا تو وہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر ایک دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتی۔
آصف کی کار کا ہارن بجتے ہی وہ دوڑ کر پاس آتی اور دروازہ کھول کر آصف کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آتی۔ اس کے گھر میں تھا ہی کون، صرف ایک چھوٹا سا دیور اور ساس سسر۔ ایک جیٹھ کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے الگ گھر میں رہتے تھے۔ ایک نند تھی جو الگ تھی۔ ابھی اس کی شادی کو صرف 8 ماہ ہی ہوئے تھے کہ جیسے اس کی تقدیر نے پلٹا کھایا اور اس کے نندوئی کا انتقال ہو گیا اور نند اپنی 3 لڑکیوں سمیت اپنے ماں باپ کے گھر آ بیٹھی۔ اس کی 2 لڑکیاں تو جوان تھیں اور ایک لڑکی 7-8 سال کی تھی۔ دوسری لڑکیوں میں ایک کی عمر 16 سال ہوگی اور دوسری کی 14 سال۔ نوفیہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت محبت سے پیش آتی تھی، ہر طرح کا خیال رکھتی تھی ان کا۔ ان کی چھوٹی بیٹی شازیہ تو نوفیہ سے بے حد پیار کرنے لگی تھی اور 1 منٹ بھی نوفیہ کے بغیر نہ رہتی۔ بس جہاں مامی جاتی وہیں جاتی، جیسا مامی کہتی ویسا ہی کرتی۔ دیور بھابھی میں بھی بے حد پیار تھا۔ نوفیہ شاہد کو بالکل اپنے چھوٹے بھائی کی طرح پیار کرتی تھی اور وہ بھی بھابھی کا ہر وقت خیال دم بھرتا رہتا تھا۔ اور پھر انہی دنوں نوفیہ ننھے منھے گول مٹول سے بچے کی ماں بن گئی۔ آصف تو خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا، بس ادھر دفتر سے واپس آیا اور ادھر بیٹے کو لے کر بیٹھ گیا۔ نوفیہ بھی دوڑ دوڑ کر اپنے بیٹے کا خوب کام کرتی تھی۔ شازیہ بھی اس کھلونے سے خوب کھیلتی تھی۔ ابھی ننھا صرف 6 ماہ کا تھا، جیسے کہ نوفیہ نے گھر میں تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کر دی۔ وہ محسوس کرتی کہ اس کی نند اور ان کی دونوں بڑی لڑکیاں کچھ اس سے کھچی کھچی سی رہتی ہیں اور جب آصف واپس آتا ہے تو خوب اس کے ساتھ کانا پھوسی کرتی ہیں۔ ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہوتی کہ آصف رات گئے تک ان کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہے۔ رات کے 2-2 بج جاتے اور آصف کمرے میں نہیں آتا۔ وہ جاگتے جاگتے تھک بھی جاتی۔ اب تو وہ کھانا بھی ان کے لوگوں کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی، اب تو نوفیہ کے ہر کام میں نند صاحبہ برائیاں نکالتی۔ ارے دلہن، تم کو تو کھانا بھی پکانا نہیں آتا، کبھی تو نمک تیز کر دیتی ہو، کبھی مرچ تیز کر دیتی ہو، کبھی ہانڈی بھونتی بھی نہیں ہو۔ مگر باجی، آصف اور امی ابو نے تو کبھی میرے کھانے کی برائی نہیں کی۔ ہاں میں تو جھوٹی ہوں، بے ایمان ہوں، جو تم میں عیب نکالوں گی۔ اے خدا، تو نے مجھے بیوہ کر کے کیوں بھائی کے گھر در پہ لا کے ڈال دیا، جو آج کو باورچ کے تانے سننا پڑ رہے ہیں؟ مگر باجی، میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، کوئی تانا نہیں دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھر اس طرح کی باتیں روز کا معمول بن گئیں۔ نوفیہ کا جیسے سارا سکھ چین چھن گیا تھا۔ وہ کسی سے کہتی تو بھی کیا کہتی، بس ایک شاہد اس کے پاس کبھی کبھار آ بیٹھتا۔ ایک دن ایسے ہی رات کے 12 بجے تھے، شاہد اس کے کمرے میں آ گیا اور ٹھاٹ سے اس کے برابر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بھابھی، بھیا ابھی تک نہیں آئے؟ نہیں تو، اور شاہد اس کی طرف دیکھ کر بولا، بھابھی کیا بات ہے، آپ اداس ہیں؟ نہیں شاہد، کوئی بات بھی تو نہیں۔ کوئی بات تو ضرور ہے بھابھی، میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اداس رہتی ہیں۔ نہیں شاہد، میں کیوں اداس رہنے لگی، کیا غم ہے مجھے؟ میں تو بہت خوش ہوں، تم جا کر سو رہو۔ تمہارے بھیا باجی کے کمرے میں باتیں کر رہے ہیں، جب آئیں گے تو میں سو رہوں گی۔ جاؤ شاہد، شاباش، بہت اچھا ہے میرا بھیا۔ اور شاہد بولا، اوکے بھابھی، چل دیا آپ کا، کہا سر آنکھوں پر، اور ابھی شاہد کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ آصف آ گیا۔ بڑی دیر کر دی آپ نے۔ اور آصف تیریوں پر بل ڈال کر بولا، تم کون ہوتی ہو میرے اوپر تنقید کرنے والی؟ تم سو جایا کرو۔ نوفیہ سہم کر رہ گئی اور پھر جب آصف بستر پر لیٹ گیا تو نوفیہ اس کے پیر دابنے لگی۔ کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو نوفیہ، سو جاؤ جا کر۔ وہ غصے سے پیر کھینچتا ہوا بولا، آصف کیا بات ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آج کچھ ناراض ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ سو جاؤ جا کر۔ اور نوفیہ خاموشی سے برابر بیڈ پر لیٹ رہی، ننھے کے پاس وہیں ہوئی سسکتے سو گئی۔ مگر آصف کو تو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ذرا سا بھی اسے نہ پوچھا۔ یوں ہی روز بروز حالات بگڑتے چلے گئے۔ وہ ہر دم روتی رہتی، آنکھیں سوجی رہتی، مگر کوئی اس کا دکھ بانٹنے والا نہ تھا۔ اب تو اس کو گھر کے کام کاج میں بھی ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا تھا۔ باجی، میں آٹا گوندھ دوں؟ رہنے دو بیبی، ہم خود کر لیں گے کام، تمہارے نازک ہاتھوں میں موچ آ جائے گی، تم تو بس اپنے بچے سے کھیلو۔ مگر باجی، میں نے کام سے انکار کبھی نہیں کیا، آپ مجھے خود کام نہیں کرنے دیتی ہیں۔ ہاں تم تو مجھ کو برا کہو گی، کام کرنے کا سلیقہ ہو تمہیں کام کرنے دوں، بس دیور بھابھی کو تو باتیں کرنے کو دے دو۔ باجی خدا کے واسطے چپ ہو جائیں۔ ہاں میں تو چپ ہو جاؤں نوفیہ، میں سب تمہاری چال بازی سمجھتی ہوں، تم کو آصف سے زیادہ شاہد سے دلچسپی ہے، جبھی تو شاہد شادی پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ جب بھابھی سے ہی سب مزے مل رہے ہیں تو شادی کی کیا ضرورت ہے؟ اور نوفیہ چیخ پڑی، باجی خدا کے غضب سے ڈریے، میں شاہد کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی ہوں، میں تو آصف کے سوا کسی اور سے محبت نہیں کرتی۔
सब झूठ है। नौफिया बीबी, तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती हो। जब तुम्हारा शौहर कमरे में नहीं होता है तो शाहिद का रात को 12-1 बजे तुम्हारे कमरे में क्या काम है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए दुल्हन। और नौफिया गम से निढाल हुए जा रही थी। बाजी, मेरी बात का यकीन करो, शाहिद मेरे लिए सिर्फ एक भाई की तरह है। मैं कभी कभी उदास होती हूँ तो वो मेरी खैरियत मालूम करने आ जाता है, और तो कोई बात भी नहीं है बाजी। मैं उसे मना कर दूंगी कि वो मेरे कमरे में ना आया करे, मगर बाजी मुझ पर इतनी बड़ी तोहमत तो ना लगाइए। अगर आसिफ को पता चल गया तो वो क्या कहेंगे? अरे कहेगा क्या, सब्र कर लेगा। इतनी आवारा बीवी है कि एक बच्चे की माँ होने के बावजूद देवर पर डोरे डाले हुए है। बस बाजी बस, अब तो चुप हो जाइए। सब कुछ तो कह दिया आपने। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है बाजी, जिसकी सज़ा आप मुझे दे रही हैं? मैं तो आप लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। मैंने तो कभी भी आपकी बुराई किसी से नहीं की। फिर मेरे साथ ये जुल्म क्यों है बाजी? और उसी लम्हे बाजी का एक तमाचा उसके मुंह पर पड़ा। जलील आवारा, जुल्म तो तू मेरे मासूम भाई पे कर रही है। जुल्म तेरे साथ हुआ? कहाँ है? अब होगा। निकल जा बावर्ची खाने से, और ख़बरदार जो मेरे सामने आने की कोशिश की। जलन में मरी जाती है कि मैं ये क्यों आसिफ के पास आकर बैठ गए इतने लोग। और नौफिया ने इससे ज़्यादा कुछ ना सुना। वो रोती हुई अपने कमरे में आकर दम से बिस्तर पर गिर पड़ी। खुदाया, मुझ पर रहम कर, ये क्या हो रहा है? परवरदिगार, मैंने तो कभी किसी का बुरा ना चाहा, फिर ये मेरे साथ जुल्म क्यों? और उस रात आसिफ रात 3 बजे उसके कमरे में आया और वो आते ही चीख पड़ा, नौफिया। और नौफिया लरज़ गई। जी नौफिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी बदतमीज़ियाँ और तुम्हारी ज़बान दराजियाँ। हद होती है किसी चीज़ की। तुम ये चाहो कि मैं बाजी को इस घर से निकाल दूँ तो ये नामुमकिन है। ऐसा है तुम खुद इस घर से निकल जाओ। आसिफ, क्या कह रहे हैं आप? वो हैरानी से बोली। मैं सच कह रहा हूँ। तुम अपना रवैया बदल नहीं सकती हो, मैं तुम्हें रख नहीं सकता। तुम इतना अपना इंतज़ाम कर लो तो बेहतर है। और हाँ, लड़का तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम जा सकती हो, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। नौफिया उसके कदमों से लिपट गई। आसिफ, मुझे मेरा कसूर तो बताइए, मेरा जुर्म तो बताइए। इतनी बड़ी सज़ा आखिर किस कसूर की पादाश में? आसिफ, मेरे मालिक, मैं इस भरी दुनिया में अकेली कहाँ जाऊँगी? रहम करें आसिफ, रहम करें। ये आपको क्या हो गया है मेरे सरताज? और बेरहम आसिफ ने नौफिया को झटका देकर अलग कर दिया। ये मेरा कतई और अटल फैसला है। मैं बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ। तुमको कल सुबह यहाँ से चले जाना है। ये कहकर वो पाँव पटकता हुआ चला गया। और उसी लम्हे बूढ़ी अम्मा जी, जो उसके घर शादी के बाद से नौकरी कर रही थी, उसके पास आकर बोली, मेरी बच्ची, तू सब्र कर, मैं साथ चलूँगी बेटी, तुझे अकेली नहीं जाने दूँगी। और नौफिया अम्मा जी के गले लगकर बहुत रोई। दूसरी सुबह वो वहाँ से सिर्फ एक सूटकेस में कपड़े लेकर अपने नन्हे को प्यार करके डूबती आंखें लेकर घर से निकल आई। उसे किसी ने न रोका, न सास ने, न ससुर ने, और ना ही नंद ने। अम्मा जी उसे अपने घर ले आई थीं, और 8 दिन और 8 रात रोते रोते नौफिया के दिन गुजरे। तब कहीं अम्मा जी के समझाने बुझाने पर उसने अपने आप को संभाला, और फिर वो अखबार में नौकरियों का इश्तिहार देखती रही, और फिर एक कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई। उसने किराए का एक मकान लिया और इस तरह अपने दिन गुजारने लगी थी। यूँ ही साल भर गुजर रहा था, मगर आसिफ या उसके किसी घर वाले ने उसकी कोई खबर नहीं ली थी। वो यूँ ही कांटों पर लौटती रहती और अपने बच्चे की याद में तड़पती रहती, मगर उसके आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं था। और आज तो उसे आसिफ की याद बहुत ही शिद्दत से आ रही थी। वो इन्हीं ख्यालात के ताने बाने बुनते बुनते सो गई। और दूसरी सुबह अम्मा जी उससे कह रही थी, नौफिया बेटी, ऐसा भी क्या है कि तुमने आसिफ को कुछ बताया ही नहीं? बेटी, तुम मेरी बात मानो और उसे ख़त लिखो। मगर अम्मा जी, वो तो मुझसे इतनी नफ़रत करने लगे हैं कि पलट कर बात भी न पूछी कि उनकी नौफी जिंदा भी है या मर गई। बेटी, बहन ने मौका ही कब दिया होगा? मगर ये कैसी डायन बहन है अम्मा जी, जिन्होंने अपने भाई का हंसता खेलता घर उजाड़ दिया? अम्मा जी, मेरे आसिफ ऐसे तो नहीं थे। साल भर गुजरने के बाद भी मुझे सब्र नहीं आता, शायद इसलिए कि मैं बेगुनाह हूँ। और फिर जब एक रोज़ नौफिया को किसी दूसरे शहर में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो वो तड़प उठी, और उसी लम्हे वो कागज़ और कलम लेकर बैठ गई। मेरे सरताज, आप सलामत रहें। मैं आपको इस दुआ के अलावा और क्या दे सकती हूँ? उम्र भर साथ निभाने का वादा ऐसे टूट गया जैसे हम कभी मिले ही ना थे। मैं ये ख़त आपको किसी गिला करने के लिए नहीं लिख रही हूँ। मैंने आज साल भर से अपने होंठ सी रखे। शायद अब
آپ کو اپنی نوفی کا خیال آئے، شاید آپ اس کی غلطیوں کو بھول کر اسے گلے سے لگا لیں، مگر آصف یہ میری بھول تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا آپ بچپن کی محبت ازدواجی رشتوں کو یوں توڑ کر میری دنیا برباد کر دیں گے۔ آصف میں جانتی ہوں آپ میری طرف سے بدگمان ہیں، میں بری صحیح مگر اتنی بری نہ تھی کہ آپ مجھے یوں چھوڑ دیتے۔ آصف باجی کے گھر میں آنے سے کچھ حالات نے اتنی جلدی پلٹا کھایا کہ میں دیکھتی رہ گئی۔ میرا شوہر مجھ سے چھینا گیا، میں ساری ساری رات جاگتی، آپ کا انتظار کرتی، مگر آپ جب بھی آتے مجھے یوں جھلک دیتے جیسے ہم میں کبھی پیار تھا ہی نہیں۔ اور پھر میرا ننھا بھی مجھ سے چھین لیا گیا، مجھے گھر سے نکلوا دیا گیا اور میں چپ رہی۔ آصف میں آپ سے فریاد نہیں کرتی، فریاد تو اپنے خدا سے کرتی ہوں جس نے مجھے جھولی بھر کر خوشیاں دے کر چھین لیں، اور اب اس دنیا میں میرے لیے صرف دکھ اور غم ہے۔ شوہر کی ٹھکرائی ہوئی رمامتا کی ماری میں کس کو اپنا کہوں۔ آصف کاش آپ نے میری بھی سنی ہوتی، مجھے صفائی کا موقع دیا ہوتا۔ سرتاج آپ نے یک طرفہ فیصلہ کر کے اپنی نوفیہ کی دنیا کیوں اجاڑ دی؟ اس کا قصور بتایا تو ہوتا، اس کا جرم تو ثابت کیا ہوتا۔ آصف میں نے تو باجی کو کبھی برا نہ چاہا، نہ جانے انہوں نے اور ان کی بیٹیوں نے مجھ سے اتنی نفرت کیوں کی۔ میں حیران ہوں آصف آپ کو کیا ہو گیا۔ آصف میں آپ کو اور کچھ لکھنا نہیں چاہتی، مظلوم کی خدا سنتا ہے، مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ مجھے آ کر لے جائیں، میری تو صرف یہ التجا ہے کہ آپ کسی کے بھی ذریعے صرف ایک اور آخری بار میرے ننھے کو مجھ سے ملوا دیجیے۔ میں جانتی ہوں آصف اب وہ اپنی ماں کو بھول بھی گیا ہوگا، مگر شاید دودھ کی کشش اس کو میری طرف مائل کر دے۔ میں صرف آخری بار اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں اور پھر آپ کی اور اس کی دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ اور آصف میرے سرتاج، میں آپ کو تحریری اجازت دیتی ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے جب اور جس وقت چاہیں دوسری شادی کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، مگر ہاں صرف اس قدر خواہش ضرور ہے کہ میرے بچے کو سوتیلی ماں کے ظلم سے بچائے رکھیے گا، ورنہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آصف آپ پریشان نہ ہوں، میں کوئی خودکشی نہیں کر رہی، صرف ایک اپنی نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہی ہوں، اور آخر میں اپنی تمام تر غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتی ہوں۔ میری سرتاج اپنی بھولی ہوئی نوفیہ کا آخری سلام لیں، خدا حافظ۔ فقط بد نصیب نوفیہ۔ نوفیہ نے خط لکھا اور آصف کے دفتر کا پتہ لکھ کر خط پوسٹ کر دیا۔ وہ خط ڈال تو آئی، مگر اسے امید نہ تھی کہ اس کی آخری خواہش کی تکمیل ہوگی۔ اب تو اس کے جانے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ وہ اپنا سامان ٹھیک کر رہی تھی کہ اتنے میں کال بیل بجی۔ وہ ویسے ہی ٹرنک ٹھیک کرتے کرتے بولی، اماں جی ذرا دیکھیں تو کون ہے، شاید ناجیہ ہوگی۔ اماں جی چلی گئیں اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گود میں ننھے منھے بچے کو اٹھائے چلی آ رہی تھیں۔ ارے نوفیہ بیٹی ذرا یہ تو دیکھو کون ہے بھلا۔ اور نوفیہ نے جیسے ہی دیکھا تو ایک دم دوڑ پڑی، اماں جی میرا ننھا، لاؤ مجھے دو۔ اور ننھا ایک دم اس کے سینے سے لگ گیا، وہ بے اختیار اس کو چوم رہی تھی، اس کی پیشانی اور گالوں کے بوسے دے رہی تھی۔ میرے بچے، میرے لال چاند، تو کیسا ہے ننھے، تجھے اپنی ماں کی کبھی یاد نہیں آئی میرے لال؟ میں تیری امی ہوں بیٹے۔ اور ننھا توتلی زبان سے بولا، امی؟ ہاں میرے بیٹے، میں تیری امی ہوں میرے لال۔ یہ کیسا ظلم ہے، یہ کیسا ستم ہے پروردگار، میں اتنے پیارے بچے کی ماں ہوتے ہوئے بھی ماں نہیں کہلائی جا سکتی۔ اور ننھا حیران تھا، امی تو آپ رو رہی ہیں؟ اور نوفیہ ایک دم مسکرا پڑی، نہیں بیٹے میں تو نہیں رو رہی میرے چاند، بس یہ تو کچھ خوشی کے آنسو تھے، یوں ہی نکل پڑے۔ تم کتنے بڑے ہو گئے بیٹے؟ اور پھر وہ بولی، اماں جی ادھر آئیے اماں جی۔ مگر اماں جی کا کہیں پتہ نہ تھا، وہ آوازیں دیتی ہوئی ایک سے دوسرے کمرے میں آ رہی تھی۔ اماں جی کہاں ہیں آپ؟ یہ ننھے کو کون لایا ہے؟ بس اسے واپس کر دیجیے اماں جی، نہیں تو میں غم سے پاگل ہو جاؤں گی۔ اماں جی کا اب بھی کہیں پتہ نہیں تھا، وہ تو ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ 1.5 سالہ ننھا اب بھی اس کے سینے سے چمٹا ہوا تھا، وہ بدستور کہہ رہی تھی، اماں جی کہاں چلی گئیں تم؟ اور پھر ویسے ہی اس کی ساڑی کا آنچل پکڑ کر کسی نے کہا، اماں جی کو میں نے کام سے بھیجا ہے۔ اور نوفیہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، وہی مانوس آواز، وہی کھویا ہوا پیار۔ وہ فوراً رک گئی۔ آپ؟ وہ حیرانی سے بولی، ہاں میں۔ کیا آپ ننھے کو لے کر آئے تھے آصف؟ میں آپ کی شکر گزار ہوں، یہ لیجیے، یہ آپ کا بیٹا آپ کو مبارک ہو۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی آصف۔ نوفیہ یہ تمہارا بیٹا ہے، میں اسے تم کو دینے آیا ہوں۔ نہیں آصف نہیں، میں اس بچے کو باپ کے سائے سے محروم کرنا نہیں چاہتی۔
وہ ننھے کو آصف کی گود میں لے کر اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی، میرے ظلم اور گناہ کی سزا اس بچے کو نہ دو، یہ تو بہت معصوم ہے، میں اپنی ممتا کی خاطر اس کی خوشیوں کا سودا نہیں کر سکتی، میری زندگی نے اتنے دکھ دیے ہیں کہ کچھ کہنے کی تاب نہیں، ایسی سزا دی ہے کہ لب کھولنے کی گنجائش نہیں، سینے میں ایک لاوا سا پک رہا ہے، اس کا کوئی مداوا نہیں، آصف اس کو لے جائیے، میں تو صرف اس کو جنم دینے کی گنہگار ہوں، اس کے اوپر میرا کوئی حق نہیں۔ اور وہ یوں ہی آصف کے گھٹنوں پر سر رکھ کر سسک رہی تھی۔ آصف نے ننھے کو نیچے بٹھا دیا اور خود نوفیہ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ نوفی جانے آصف، اتنا نہ رو پگلی، تم تو میری زندگی ہو نوفیہ، تم سمجھتی ہو کہ میں یہ سال بھر تم سے جدا رہ کر خوش رہا؟ نہیں نوفیہ، میری زندگی کا بھی ایک ایک پل بھاری گزرا، مگر مجھے علم نہ تھا کہ تم کہاں ہو، میں تمہیں تک کہاں تلاش کرتا، میں اسی انتظار میں تھا کہ شاید تمہیں خود اپنے آصف کی کبھی یاد آئے تو تم مجھ سے ملو۔ اور نوفیہ اس کے سینے سے لگی بری طرح سے سک رہی تھی۔ آصف مجھے معاف کر دو، اور آصف اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر بولا، تم مجھے معاف کر دو نوفی، میں بھول پڑتا، تم نے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں، یہ تو سب مجھے شاہد نے بتایا، تم مجھے بتاؤ نوفیہ، باجی نے تمہارے ساتھ کیا کچھ کیا؟ بس آصف، بس میں اس وقت بھی چپ تھی اور اب بھی چپ ہوں۔ آصف میرے سے تاج اپنی نوفیہ کو غلط نہ سمجھیں، اس نے صرف اور صرف آپ سے محبت کی ہے، اور جو کوئی کچھ کہتا ہے وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، مجھے معلوم ہے نوفیہ۔ باجی نے تم پر اور شاہد پر کیا الزام لگایا میں نے سنا، انہوں نے تم کو مارا بھی تھا، کیا یہ سچ ہے؟ مگر وہاں تو کوئی جواب ہی نہ تھا۔ آصف نے نوفیہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا، مگر اس کا جواب صرف بھیگی پلکیں اور خاموش لب تھے۔ وہ چپ تھی اور آصف اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ نوفیہ کچھ تو بولو۔ آصف میں کچھ نہیں کہوں گی، تم مجھے معاف کر سکتے ہو تو کر دو۔ نوفیہ میں نے تمہیں دل و جان سے معاف کیا، بس اب تھوڑا سا مسکرا دو۔ اور نوفیہ ہولے سے مسکرا دی۔ اور تب آصف بولا، نوفیہ تمہارے آنے کے بعد میں نے باجی کا نکاح ایک اچھے آدمی سے پڑھوا دیا، وہ اپنے گھر خوش ہیں، میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ اگر اس گھر میں رہیں تو میں اپنا گھر نہیں بسا سکتا، اور وہ اپنی آزادی کی خاطر تم کو تختہ مشق بنائے رہتی تھیں، اور ہاں شاہد کی شادی کی بات بھی ایک جگہ پکی ہو گئی، اور ہاں امی ابو تو تم کو بے حد یاد کرتے ہیں، روزی تو میرے اوپر ڈانٹ پڑتی ہے۔ بس نوفیہ اب تو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ مگر نوفیہ تو بالکل خاموش سی تھی، نہ جانے کہاں کی چپ سی لگ گئی تھی۔ آصف جب بولتے تنگ آ گیا تو بولا، بس نوفی کیوں چپ سی لگی ہے، اجی کچھ تو بولیے۔ اور نوفی بولی، یوں حسرتوں کے داغ محبت میں دھو لیے، خود دل سے دل کی بات کہی اور رو لیے۔ اور پھر اب اسی کے ساتھ میری یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ افسانہ پسند آیا ہوگا۔ اور تو اب آئیے ہم آپ کو اپنی کہانیوں کی ویڈیو بتاتے ہیں، کون کون سی کس پہ ہیں، ویڈیوز کون کون سی ہیں۔ 18 کہانیاں ہیں پانی کے بلبلے کی۔ اڑتا پنچھی کی ویڈیو ہے 77، خمار کی ویڈیو ہے 17، کہیں 10 کی ویڈیو ہے 16، غزل کی شمع جلاؤ گی روشنی کم ہے کی 21 ویڈیو ہے، آشیاں کا تنکا 22، باجی 83، جگمگائیں گے میری آس کے بجھتے دیپک 81، خود دل سے دل کی بات کہی جو ابھی سنائی آپ کو 82، تیرے جانے کے بعد 78، دو کلیاں 79، کاکی 4 نمبر، یادیں 76 نمبر، میری قسمت کا ستارہ 23 ویڈیو، پرچھائیں 75، میرا دلدار 74 ویڈیو، پانی کا بلبلا 32 ویڈیو، کھویا کھویا چاند 80 نمبر کی ویڈیو۔ تو یہ میں نے آپ کو لسٹ ماشاءاللہ الحمدللہ بتا دی ہے اپنی 18 کہانیوں کی۔ تو جو لائبریری آپ بنانا چاہتے ہیں، میری کہانیاں سننا چاہتے ہیں، کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں، تو یہ آپ کو آسانی ہو جائے گی، آپ پوری کتاب میری ویڈیوز نکال کے سن کے پڑھ بھی لیں اور سن بھی لیں۔ اور ویورز دوبارہ میری آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ کو اگر میری کہانیاں، میرے ناول، شارٹ اسٹوریز، لانگ اسٹوریز جو بھی پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ ابھی تو میں نے آدھی کہانیاں ڈالی ہیں، ابھی تو مجھے بہت ساری کہانیاں ڈالنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ سے رابطہ رہے گا۔ اگلی کہانی جو میری ہے وہ باجی ہے،
وہ ناول ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.